150 ارب روپے آپ احساس پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیتے ہیں، اس میں سے 9 لاکھ آدمی ایسے تھے، 9 لاکھ جو مستحق نہیں تھے، جو نکالے گئے، جو پارٹیوں کے ورکر تھے یا لیڈروں کے ملازم تھے یا سرکاری افسر تھے یا ان کے ذاتی ملازم تھے. تو ہمارے پاس پیسے کیسے نہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 1.3 بلین کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 250 ارب روپے. جو اکانومی کا نقصان ہوگا یہ تو میٹیریل ہی نہیں ہے وزارت خارجہ کا. جو آدمی ملتان میں جھاگ اڑاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ 4 آدمی چلے جائیں، 4 چلے جائیں تو 8 بھی چلے جائیں، اور 8 چلے جائیں تو 16 بھی چلے جائیں، تو حکومت کہاں رہے گی؟ حکومت سیاست تو ہے لوگوں کو ساتھ میں لانے کا نام، ساتھ لوگوں کو دھکیلنے کا نام نہیں ہے. اور سیاست میں کوئی گندے کپڑے برسر بازار نہیں دھوتا. ہمارے پاس پیسے کم تھے، یہ بات صحیح ہے، پچھلا ملبہ بھی تھا اور بعد میں بھی کچھ نہ ہو سکا، لیکن ہمارے پاس اتنے کم پیسے نہیں تھے کہ ہم 2.25 ارب روپے اپنا نہ نکال سکتے. یہ زیادہ زیادہ چاہیے تھے. بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے رہے. یہ وزارت صحت کا جو ادارہ ہے ڈریپ، وہ تو اس نے اتنی تاخیر کر دی، اگر وہ بر وقت دیتا تو لاکھوں آدمی بچ جاتے جو اپنے آپ ویکسین اس کی قیمت طے کرنے میں. اور وزارت صحت نے اسے امپورٹ کرنے میں روسیوں سے اس میں بہت وقت گوا دیا. اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے اس لیے کہ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے. تو ویسے پاکستان میں ہم بات تو بہت کم ہوئی ہے نسبتاً دوسری، لیکن ابھی جو بد احتیاطی ہو رہی ہے ہارون صاحب، لیکن پھر یہ قوم کے مزاج کا مسئلہ ہے کہ آپ نے ماسک نہیں پہننا. اب یہ جو افریقی قسم ہے، جنوبی افریقہ کی، برازیل کے، برازیل پورٹ ہے نا تو انٹرنیشنل ٹریڈ بہت زیادہ ہے. برطانوی قسم جو ہے جہاں سے ہمارے کشمیری بھائی اور دوسرے پاکستانی جو وہاں تشریف لائے اور گھومتے پھرتے رہے، اور بعض تو ایسے کیسز ہیں المناک کے غلط بیانی کی کہ میری نانی فوت ہو گئی ہے. ایک واقعہ مجھے پتا ہے، اور کوئی اس کی نانی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، زندہ سلامت ہی نہیں تھی، عرصہ ہوا بہت ہو چکی تھی. ایئرپورٹس پہ آپ نے روکا نہیں لوگوں کو، چیک نہیں کیا. بالکل ایئرپورٹس پہ آپ نے کیا کیا بھائی؟ ایئرپورٹ پہ انہیں روکنا تھا اور انہیں کہنا تھا قریب ترین ایک ہوٹل میں، سستے ہوٹل بھی تو ہوتے ہیں، 500-1000 روپے والے بھی ہوتے ہیں، 2000 روپے والے بھی ہوتے ہیں. جو آدمی لندن سے ٹکٹ خرید کے آ رہا ہے وہ 2000 روپے والے ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتا. یا آپ نے کسی عزیز کے ہاں، کون سی کمیونٹی ہے جی جس کے کراچی میں عزیز نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ان میں سے ایک کمرہ انہیں دے سکتے تھے، سستے ہوٹل میں ٹھہر سکتے تھے. حکومت پناہ گاہیں بنا سکتی ہے مگر اس طرف ان 23,000 آدمیوں کے لیے. دیکھو پناہ گاہوں میں 15% مزدوروں کو کھانا ملتا ہے، 15% مزدوروں کو. اسلام آباد کے فگر ہیں، یہ پورے ملک کا نہیں ہے. تو آپ یہ 23,000 آدمی کیا تھے؟ حکومت ان کے لیے بندوبست نہیں کر سکتی تھی، تو آپ نے اس میں بڑی کوتاہی کی. اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ فوج سے مدد مانگیں. صرف یہ نہیں کہ وہ پیٹرولنگ کریں، وہ ہر گلی میں نہیں جا سکتے. 1 لاکھ آدمی رینجرز اور فوج کے ٹرینڈ کریں، 1 کروڑ آدمی کو ایک دن میں ویکسین لگ سکتی ہے. مدد تو لازم ہے ہارون صاحب، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نے سول ڈھانچہ بنایا ہی نہیں، جو خراب ہو چکا تھا اس کی اصلاح کی کوئی کوشش خان صاحب نے نہیں کی. یعنی تباہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا. سول سروس کو تو نون لیگ نے برباد کر کے رکھ دیا، اس کو چھوڑا ہی کچھ نہیں. جنہوں پنجابی میں کہتے کک نہیں چھوڑ. یعنی یہ فیورٹس ہیں، ان کو 20 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی. یہ بھی کبھی ہوتا ہے، یہ بھی کبھی دنیا میں ہوتا ہے. ایک ہی کورس میں 500 آدمی پاس ہو کے آئے، اس میں 10 آدمی آپ کو پسند ہیں، چونکہ آنکھیں بند کر کے وہ آپ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں. تو آپ نے اس کی اصلاح کی کیا کوشش کی؟ چلیے بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. انتخابی اصلاحات پہ بھی بات کروں گی، کراچی الیکشن کے اوپر بات ہوگی، گورنر بلوچستان کے استعفے کا کیا معاملہ ہے، اور افغانستان کے امن بارے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، گورنر بلوچستان کے معاملے پہ بات کریں گے، مگر کراچی الیکشن پہ بھی بات ہماری ادھوری ہے. کراچی الیکشن کا کیا ہوگا؟ کراچی الیکشن میں دیکھیں نا، سعید غنی کہتے ہیں کہ میں اپنی پارٹی سے کہوں گا کہ ری پولنگ ہونی چاہیے، اور فواد چودھری نے بھی کہا ری پولنگ ہونی چاہیے. نون لیگ کچھ اور ڈیمانڈ، نون لیگ کچھ اور کر رہی ہے، ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہ فرق بہت تھوڑا ہے نا.
یعنی پوائنٹ ان کا ٹھیک ہے کہ جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد مارجن سے زیادہ ہے. صحیح. یعنی جتنے ووٹوں سے مفتاح آ رہے ہیں ریجیکٹ ہونے والے ووٹ اس سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور کیئرفلی ایگزامن کیا جائے. دیکھ 2-3 اور بھی باتیں ہیں. 300 سے زیادہ ووٹ شاید ہی کسی پولنگ اسٹیشن میں 100-150 مطلب بنتی ہے ایوریج ہوئے ہوں گے. 276 کے قریب پولنگ اسٹیشن تھے, 77,000 ووٹ کاسٹ ہوئے. جی. تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 8 بجے تک گنتی مکمل ہو جانی چاہیے تھی, زیادہ سے زیادہ 7 بجے تک ہو جانی چاہیے. 10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے, 10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے. ٹھیک ہے. ایک ووٹ کو دیکھیں کس کو ووٹ دیا, یہ دیکھنا کس کو ووٹ دیا. میکسیمم 10 سیکنڈ ہوتا ہے. اچھا 20 سیکنڈ بھی لگا لیں تو 2 گھنٹے چلیے, 6 سے 8 بجے تک. اور 2 بجے وہ کہہ رہے ہیں اپنا متعلقہ افسر ان کے پاس گئے رات کو 2 بجے. انہوں نے کہا جی ابھی تک نہیں آئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ لوگ غائب ہیں, کچھ ٹیلی نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا. جب ٹیلی نہیں کر رہے پھر یہ ہے کہ ایک پارٹی کو اعتراض نہیں ہے, سبھی کو اعتراض ہے. حتیٰ کہ سعید غنی کہتے ہیں کہ سعید غنی تو بلف کر رہے ہیں, ان کا مزاج ہے. اچھا پھر دوبارہ کرا لینا. بلف کر رہے ہیں ایسے ہی. کل خبر آ جائے گی, پرسوں خبر آ جائے گی کہ نہیں پارٹی نہیں مانتی, وہ کیوں ری پولنگ کریں گے جی؟ وہ تو ری پولنگ میں تو ان کے جیتنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹکا کے ڈٹ کے انہوں نے دھاندلی کی ہے. یہ نہیں, اب اس میں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں موقع دیا. ہمیشہ ہر پوائنٹ پہ ایسی بات آتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہوتا. جس طرح کے انتظامات کیے گئے تھے, اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو وہ انتظامات نہ کیے جاتے. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام کر کے ہم بچ سکتے ہیں, اگر یہ زیادتی کر کے, تو بچ نکلنے کا تو ان کا چانس تھا. ان کی تو انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کے خلاف کون کام کرے اس وقت؟ وہ تو اس وقت حلیف ہیں, اس وقت وہ زیادہ حلیف ہیں پی ٹی آئی سے. ٹھیک 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 ہے نا. اس لیے دیکھو ڈسکا میں تو اس سے کم بے قاعدگی تھی. بے شک فائرنگ ہوئی, بلاول صاحب کہتے ہیں یہ فائرنگ تو نہیں ہوئی نا. وہ فائرنگ نہیں ہوئی, اچھا ہوا, بے قاعدگی تو ہوئی نا, دھاندلی تو ہوئی نا. تو سعید غنی کس لیے کہہ رہے ہیں بہت سے فارم ہی نہیں ہے. اب بعد 34 کے شاید خاقان عباسی کہتے ہیں رزلٹ ہی نہیں ہے. جی. تو پھر اعلان کیسے؟ وہ تو خیر اسٹے تو اس پہ دے دیا ہے. ری پولنگ ہونی چاہیے, قاعدے کی بات یہ. اور جو اخبار ذمہ دار اخبار نویس ہیں جو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, مطلب ہم تو کوئی نون لیگ کے حامی نہیں ہے, ہمارے خیال میں تو نون لیگ جیت گئی. ٹھیک. اور شہباز شریف چند سو ووٹوں سے آ رہے تھے, وہی نون لیگ کا امیدوار ہے. ٹھیک ہے. اور امیدوار بھی ایسا ہے, کہتے ہیں جی وہ تو شہباز شریف تھا. تو شہباز شریف صاحب نے کراچی میں کون سے کارنامے انجام دیے تھے؟ مفتاح تو لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطے میں تھا, اور زیادہ آرٹیکولیٹ ہے, زیادہ آرٹیکولیٹ ہے, زیادہ محنتی ہے, زیادہ ووکل ہے, اور زیادہ سلیقہ مندی سے بات کرتا ہے. تو ری پولنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نئے گورنر بلوچستان کا معاملہ ہارون صاحب, آخر استعفے کی وجہ کیا بنی؟ عمران خان صاحب بڑی سادہ سی وجہ, کوئی پیچیدہ وجہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نئے الیکشن چاہتے ہیں, ادروائز بھی وہ نامطمئن تھے. آدمی وہ اچھا ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس آدمی پہ کوئی اعتراض ہے. امان اللہ یاسین جی. یہ جو نئے صاحب جن کا نام لیا جا رہا ہے, جی جی, یہ اور قاسم سوری ایک ہی دن شامل ہوئے تھے, دونوں کلاس فیل ہیں. میرا خیال یہی رابطہ ہے. قاسم سوری ڈپٹی سپیکر ہے نا, وہ عمران خان صاحب کو بہت عزیز ہیں. اور ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اچھا آدمی ہے, گلتا ملتا ہے لوگوں سے. آج کل کم جاتا ہے لوگ, آج میں نے کوئٹہ رابطہ کیا تو لوگوں نے کہا کم آتے جاتے ہیں, اور بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو یہ پولیٹیکل آدمی ہے, گھلتا ملتا ہے, اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے. یہ ظہور آغا غالباً نام, جی ظہور آغا, ریپوٹیشن بہت اچھی ہے. تو انہیں اپنا گورنر, ویسے تو مسئلہ پیدا ہوگا اس لیے کہ بیپ والے کہیں گے کہ بھئی ہمارا آدمی بناؤ, لیکن یہ وفاق کا حق ہے. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن پہ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں اس قوم میں. یہ جتنے مسائل ہیں اس کی وجہ ایک ہی ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن کی نہ اپوزیشن کو پرواہ ہے, نہ حکومت کو پرواہ ہے, نہ بزنس مین کو پرواہ ہے, نہ اخبار نویسوں کو پرواہ ہے, کسی کو پرواہ ہے. بنیادوں میں چیز ایک جو نیشن سٹیٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت جو گورن ہوتی ہے, جس میں سب کے حقوق برابر ہیں, جس میں کانسٹیٹیوشن مقدس ہے, اس کی اتنی تقدیس ہے جتنی مذہبی احکامات کے سیاسی سطح پہ. ظاہر ہے مذہب سے تو اس کا موازنہ نہیں ہے سیاست کا. اب وہ تو ہے نہیں,
بھائی یہ اس کا حق ہے، وہ جس کو مرضی لگائے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں. ویسے تو بلوچستان سے کیا ملے گا ان کو؟ ٹھیک ہے. بلوچستان میں ان کے جو صدر ہیں رین صاحب، وہ ویسے ہی ناراض ہیں اور مستقل ہی ناراض رہتے ہیں اور ہر ایک سے ہی ناراض. طبیعت ایسی ہے ان کی، مزاج ہی ایسا ہے، سخت گیر آدمی ہے. ٹھیک ہے. اور پارٹی کی کوئی تنظیم نہیں ہے، اس لیے تو وہ بیب وہاں کامیاب ہوئی. اور یہ بھائی لوگوں کے کہنے پہ یہ لگائے گئے تھے، تو ٹھیک ہے گورنر کو بدل جانے چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ وقت کی شاید ضرورت بھی ہارون صاحب یہی ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، میرے پاس آخری 3 منٹ ہے اور 2 اہم معاملے، ایک تو افغانستان کا معاملہ اور ایک یوم مئی، ان دونوں کے اوپر بات. افغانستان میں تو دیکھیے نا، امریکہ انسٹیبلٹی چاہتا ہے، پاکستان میں بھی انسٹیبلٹی چاہتا ہے. ہم پہ بڑا دباؤ ہے فوجی اڈوں کا، فوجی اڈوں کے لیے، دینا چاہیے. کشمیر کے لیے بھی دباؤ ہے کہ اس پہ کوئی کمپین بلڈ نہ کریں. یہ بھی دباؤ ہے کہ طالبان پہ پریشر ڈالیں. اب یعنی 20 سال تو آپ ان کی اخلاقی مدد کرتے رہے طالبان کی، اور کشمیریوں کی بھی مدد کرتے رہے. اور جب فیصلہ کن وقت قریب آ رہا ہے تو انڈیا سے مذاکرات کریں اور جناب کشمیریوں کو بھول جائیں اور طالبان کو بھی بھول جائیں. ویسے تو طالبان سے آنے سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی جب تک کنسنسس نہ ہو. تعلقات کیسے ہیں؟ اب حکومت میں ایسی بڑی لابنگ ہو رہی ہے کہ چھوڑو جی طالبان کو، چھوڑو کشمیریوں کو، چھوڑو، امن کی ہمیں ضرورت ہے، ہماری اکانومی خراب ہے. عجیب و غریب بات ہے بھائی. اڈے تو دے سکتے ہی نہیں ہیں، اڈے کون دے سکتا ہے؟ اگر دیں یا نہ دیں دونوں میں کیا کپاس ہوگا؟ نہیں خرید سکتے، چینی خرید نہیں سکتے، تو اڈے کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ اتنی بڑی تحریک اٹھے گی، کوئی سوچ نہیں سکتا. وکلا کی تحریک جیسی تحریک اٹھ کھڑی ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ یہ تو بچگانہ باتیں ہیں بھائی. مطلب وہاں اس میں قیام امن کے لیے تو پاکستان کی پرائرٹی ہے اور صحیح پرائرٹی ہے، وہاں ہر کوشش کرنی چاہیے. لیکن طالبان پہ کیوں پریشر ڈالیں جی؟ یہ بڑی لابنگ ہو رہی ہے آج کل. یہ جو وہ اقبال نے کہا تھا نا، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. یہ عقل کے جو غلام ہیں انہیں نہیں پتہ لانگ ٹرم اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. وہ بمباری ہوئی تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ پختونخوا میں ایم اے آئی، متحدہ مجلس عمل، اور وہ ٹیررزم پھیلا، کھلی چھٹی دے دی، ریڈیو چل رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے. اور یعنی سوات کے ہیڈ کوارٹر میں سرے عام پھانسیاں دی جا رہی ہیں، 60,000 آدمی قتل ہو گئے. تو ابھی عقل نہیں آئی، ابھی سمجھ نہیں آئی کہ قوم کی اجتماعی امنگوں کو نظر انداز کر کے کوئی فیصلے نہیں کیے. صحیح. ہارون صاحب، افغانستان سے انخلا تو امریکہ کر رہا ہے، مگر امریکہ کے ایسٹس بیسکلی وہاں پر موجود کیا، اور پاکستان کے ابھی طالبان کے ساتھ تعلقات کیا ہیں؟ وہ جو کرائے کے کرندے ہیں نا، دیکھیں یہاں 19ویں صدی میں پرتگالی تھے، 18ویں 19ویں پرتگالی تھے، بلندویزی تھے، وہ گوا میں جو لوگ تھے فرانسیسی تھے. رنجیت سنگھ کا تو چیف کمانڈر فرانسیسی تھا. ویسے تو ٹیپو نے بھی کچھ فرانس کے لوگ رکھے تھے، اور پورے ملک میں جڑیں جو ہے وہ پھیلا چکی تھی، سوائے سرنگا پٹم کے، یعنی میسور کے، اس کے ٹیپو کے علاقے میں. اس کے باپ نے اجازت نہیں، اس نے اجازت، اور اس کا نتیجہ نکلا. تو وہ وہاں ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی ہے، کرائے کے بھرتی کیے ہوئے لوگ بھی ہیں. تو وہ انسٹیبلٹی چاہتا ہے وہاں بھی یہاں بھی، لیکن امریکی عزائم پورے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، آخری 1 منٹ ہے ہارون صاحب، یوم مئی پہ آپ کی چند لائنز چاہیے، پھر ہم کلوزنگ کی طرف چلے جائیں گے. یوم مئی پہ کیا ہے؟ باتیں ہیں. خواجہ خون رگے مزدور سازد لالن آب، از جفائے دے خدایاں کشت دہکانہ خراب. اب جو وہ ہے زردار جو ہے، وہ خون مزدور سے ہیرے ڈھالتا ہے، موتی ڈھالتا ہے. اور جو دے خدا جاگیردار کے ظلم سے کسان کی برباد ہے. باتیں ہیں. 8 کروڑ روپے سے زیادہ شیخ رشید جب لیبر کے منسٹر تھے نواز شریف کے پہلے دور میں، انہوں نے اپنے حلقے میں لگا دیا ویلفیئر فنڈ سے.